ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جبری مشقت پر۔ جبری مشقت بیسیکلی یہ ہے کیا؟ جبری مشقت جب ہم ٹرم سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی ایک چیز آتی ہے کہ جبری مشقت سے مراد یہی ہے کہ جبرن کسی سے کوئی کام لیا جانا، یعنی کہ ہم جبری مشقت بہت سے شعبوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم بھٹے پر یہ چیز ہمارے یہاں پر اسپیشلی بہت زیادہ ہم کامن دیکھتے ہیں، جہاں پر اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں سے جبری مشقت کرائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی ول کے اگینسٹ۔ بٹ پاکستان کے کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے؟ ادر دین دس جبری مشقت کے حوالے سے کیا ہمارے پاکستان میں کوئی لیجسلیشن ہے؟ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ وی آر ہیونگ ان شو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے نیک محمد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جبری مشقت کی کوئی قانونی وضاحت موجود ہے؟ جب ہم جبری مشقت کی بات کرتے ہیں، آپ سے میں کہوں کہ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ ہے کیا، سو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ، مطلب ایک اس قسم کے اہم ایشو کے اوپر، جبری مشقت کے اوپر، جو کہ ایک بڑی اگنورڈ کلاس ہے ہمارے کنٹری میں، جو لیبر کلاس ہے، پیچھے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے۔ جبری مشقت بیسیکلی ایگزیکیوشن آف بانڈ ہے، اس کا مطلب کوئی بانڈ ایگزیکیوٹ کر لینا، ویدر ان رائٹنگ آر اورل۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ اس بانڈ کے ایگزیکیوشن کے لیے اس کے عوض کوئی پیسہ لے لے، کوئی اور کوئی چیز لے لے، اور اس کے عوض وہ وعدہ کرے کہ وہ کام کرے گا یا اس کی جگہ پر اس کی فیملی کا کوئی اور شخص جو ہے اس کی جگہ پر کام کرے گا، اسے ہم بولیں گے جبری مشقت۔ اسی طرح جیسے آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو رائٹ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیو رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی۔ اب اس رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے ویسے انسان کی زندگی ہو، انسان کی طرح زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ہر قسم کے ہیزرڈ سے، ہر قسم کی جبر سے اس کو زندگی گزارنا ہے۔ اسے ہم کہیں گے کہ ایک لائف آف لبرٹی، کوالٹی آف لائف۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہے ایک رائٹ آف لائف۔ سملرلی آرٹیکل 11 میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سلیوری اینڈ فورسڈ لیبر از پروہیبٹڈ ان پاکستان۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ بالخصوص جو بریک کلن انڈسٹری ہے، وہاں پہ فیملیز جو ہیں وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہیں اس میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ آتا ہے، وہ بانڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، آگے اس کی اولاد، آگے اس کی اولاد، آگے اس کی اولاد، جنریشن ٹو جنریشن لوگ، نہ وہ پیشگی ختم ہوتی ہے، نہ وہ بانڈ ختم ہوتا ہے، نہ ان کی جبری مشقت ہوتی کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ کہ آپ ایک جگہ پر رہتے ہیں، وہاں پر کوئی مالک ہے، کوئی جاگیردار ہے، آپ نے اس سے قرض لیا، اس قرض کے عوض وہ سود بڑھتا گیا لیکن وہ قرض اپنی جگہ موجود رہا، اس نے آپ کو جبری مشقت پر لگا لیا۔ ایک تو ہم نے اپنی سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ کامن دیکھا ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر ہم معاشرے میں جبری مشقت دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی ایسی کنٹریز جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، جیسے کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان؟ جی، بیسیکلی جبری مشقت کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو نومینل ویجز دی جاتی ہیں، پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے مطابق ان کی ویجز پوری نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کا گزارا ممکن نہیں ہوتا اپنے اس تنخواہ میں، اپنی ان ویجز میں جو ان کو ان کا امپلائر دے رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو ایڈوانس لینا پڑتا ہے، وہ ایڈوانس بڑھتا جاتا ہے۔ اب کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، عید آ گئی، کوئی اور موقع آ گیا، کسی کی شادی آ گئی، اس نے ہر موقع کے اوپر اپنے امپلائر سے ایڈوانس لینا ہے، اور وہ ایڈوانس جو ہے وہ واپس تبھی کرے گا نا جب اس کو پوری تنخواہ دیں گے، جب اس کی ویجز پوری دیں گے تو تب وہ اس کا جو قرض ہے وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اب اس کو ویجز پوری دی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے اس کو مزید ایڈوانس لینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک فرد امپلائی ہوتا ہے، خاص کر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ہمارا، ایگریکلچر سیکٹر میں ایک شخص امپلائی ہوتا ہے، اس کی بیوی، بچے، اس کی جتنی فیملی ہے وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر ویجز پوری دیں، اس کو سوشل سیکیورٹی دی جائے، جو سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ہے، اس کو مطلب اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ اس کی اگر بچی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، تو اس میں میرج گرانٹ ہے۔
اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے. اس نے اپنے بچے کو کہیں پہ باہر جو فورن ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے تو سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ اس کو فائنانس کرتا ہے. سملرلی اگر اس کے کسی عزیز کی رشتہ داری کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس میں اس کو ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے. وہ اس کی ضرورتیں اگر اس کو تمام کام ہوگا حکومتی اداروں پہ. کارپوریٹ سیکٹر میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ورکس لائک دس دا وے یو آر ٹاکنگ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جو سوشل سیکورٹی ایکٹ ہے جہاں بھی کسی بھی امپلائر میں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، وہ پبلک سیکٹر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، ایون شاپ کیپر جس نے 5 یا اس سے زیادہ امپلائی رکھے ہوئے ہیں، وہ پابند ہے ان کو رجسٹر کروائے ود دا سوشل سیکورٹی، ان کو رجسٹر کروائے ود دا EOBI. اگر آپ اس طرح ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروا دیں، گورنمنٹ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروا دے سختی سے کہ جہاں بھی 5 یا اس سے زیادہ امپلائی ہیں ان کو سوشل سیکورٹی میں رجسٹر کروا دیں، ان کو EOBI میں رجسٹر کروا دیں، تو ان کے یہ مسائل سارے کے سارے وہ حل ہو سکتے ہیں. ان کے بیماری کے مسائل، شادی کے، غمی کے، ان کی ڈیتھ کے، اور ان کے بچوں کی جو ضروریات ہیں تعلیم کے، ان کے یہ سارے جو ہے وہ ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. کل کو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اولڈ ایج ہو جاتا ہے، تو اس کو ریزنیبل پینشن ملے گی جس سے وہ اپنی باقی کی زندگی گزار سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو کیا. اچھا، پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر جبری مشقت جو ہے وہ لی جاتی ہے؟ سب سے پہلے برک کلن سیکٹر ہے. برک کلن سیکٹر میں سب سے زیادہ جبری مشقت لی جاتی ہے. جو اینٹوں پہ بھٹوں پہ کام کرتے ہیں لوگ. جی جی، سکلڈ لیبر ہے، لیبر کی شارٹیج ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح بیچے جاتے ہیں جیسے آپ جانوروں کو بیچتے ہیں. جیسے بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں بکتی ہیں، اسی طرح لیبر بکتی ہے. ایک برک کلن اونر فیملی کو، لیبر کو دوسرے برک کلن اونر کو فروخت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پیشگی دینی ہے. وہ جب تک وہ پیشگی نہیں دے گا اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. اور اس نے پیشگی دوسرے بھٹا مالک سے پیشگی لے کے اس کو فردر آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت زیادہ اس طرف توجہ، بالکل یہ اگنورڈ ہے. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اگنورڈ ہے. اس کے اوپر زیادہ تر ہم جب جبری مشقت کا نام لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھٹا انڈسٹری ہے، لیکن ایگریکلچر سیکٹر میری نظر میں دوسرے نمبر پر ہے. فیملیز جو ہے وہ جاگیرداروں، ذمہ داروں کی، ان کی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. آگے بچوں تک کی نسلوں کی غلامی کرتے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. باقی ان کے آگے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، آگے ان کے بچے بھی غلام ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے ڈومیسٹک سیکٹر میں بہت ہے، خاص کر جو چائلڈ ابیوز ہے، چائلڈ لیبر ہے. بچے جو ہیں وہاں پر امپلائڈ ہیں. بچوں کے ساتھ آپ آج کل تو بلکہ میڈیا کے اوپر، جو پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ نیوز آ رہی ہے ڈیلی، سیکشولی بچیوں کو ابیوز کیا جاتا ہے، بچوں کو کیا جاتا ہے، مار پیٹ کیا جاتا ہے، شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ جا نہیں سکتے. بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں اور بچوں کو آگے جا کے امپلائمنٹ میں رکھوا دیتے ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جیسے ملز ہیں، کارخانے ہیں، ان میں بھی یہ دوسرا بانڈڈ لیبر اور یہ جبری مشقت والا معاملہ وہ اسی طرح یہ ایڈوانس لیتا ہے. جب تک امپلائی ایڈوانس واپس نہیں کرتا تب تک جا نہیں سکتا. اچھا، ایک اور چیز کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر چائلڈ لیبر، دس از ایکچولی ویری ویری کامن. تو کیا چائلڈ لیبر بھی ایک ون کائنڈ آف جبری مشقت ہی ہے؟ کیونکہ بچہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، وہ اپنے اہل خانہ کی مجبوریوں اور ان کی وجہ سے، ان کے پریشر کی وجہ سے کام کر رہا ہے. تو کیا یہ بھی ایک قسم ہے بچوں، چائلڈ لیبر بھی جبری مشقت؟ میں سمجھتا ہوں جو چائلڈ لیبر ہے نا، یہ ورسٹ کائنڈ ہے جبری مشقت کی. وہ بچہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کی مطلب ایج کیا ہوگی کہ 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا، 12 سال کا ہے. وہ اپنے طور پر تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا. وہ اپنے پیرنٹس کے، اپنے رشتہ داروں کے، بڑوں کے، ان کے رحم و کرم پر ہے. جہاں مرضی اس کو بیچ دیں، وہاں جا کے وہ اس کے عوض جو ہے کچھ اماؤنٹ لے لیں، کوئی ایڈوانس لے لیں، اور وہ اسی طرح وہ کام کرتا رہے. اور اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر پھر وہ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں اس کو. بچے کو وہاں چھوڑ کے کسی گھر میں چلے گئے، اب نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے. مہینے بعد آئیں گے، کچھ اس کے عوض وہ اس کے پیرنٹس ہی سیلری لیں گے. وہ تو نہیں لے گا. جو تنخواہ لیں گے اس کو جو رکھوا رہا ہے وہ شخص جا کے اس کے
سیلری لے لے گا, وہ بچہ کام کرتا رہے گا. اچھا, ہمارے یہاں پر ایک یہ چیز بڑی کامن ہے کہ جو دوسرے لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ان کو مطلب اگر لیٹس سپوز اف وی ٹاک اباؤٹ لاہور, تو یہاں پر اگر کوئی آیا ہے دور دراز کے علاقے سے, لودھرا سے یا کسی اور گاؤں سے لیٹس سپوز کوئی آیا ہے, ان مزدوروں کو کم ویجز دی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی ایک قسم کی جبری مشقت ہی ہے کہ کسی کو اس کے ڈیو رائٹ سے کم تنخواہ دینا؟ بیسیکلی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے نا جبری مشقت کی, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جبر تب ہوگا نا جب اس کو ویجز نہیں دیں گے, وہ ایڈوانس لے گا, ایڈوانس وہ واپس نہیں کرے گا, وہ کام کرتا رہے گا. منیمم ویجز کے اوپر عمل درآمد اگر جو کروا دے, گورنمنٹ کروا دے, تو اس کو شاید ایڈوانس لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو منیمم ویجز ہیں وہ پوری دی نہیں جاتی, اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ایڈوانس پہ ایڈوانس لیتا رہتا ہے اور اس کا قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا دیکھیں, اگر ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کریں تو 30,000 روپیہ کم از کم بھی ایک مزدور کی آمدن ہونی چاہیے. جہاں پر بھی کسی بھی کارپوریٹ ادارے میں یا سرکاری سطح پر بھی اگر کہیں پر بھی کوئی انڈیویجول کام کر رہا ہے 30,000 روپے سے کم میں, تو وہ ہر جگہ وہ جبری مشقت میں ہی کنسیڈر ہوگا. اس کے لیے جو امپلائر ہوگا, جس نے اس کو امپلائی کیا ہوگا, اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ ویسے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے بڑے قوانین کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ جو ہے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بٹ وی آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ, کیونکہ پاکستان میں جو قانون ہے اس کا بول بالا تو ہے نہیں. بٹ کیا یہ بھی جبری مشقت ہی ہے؟ منیمم ویجز ایکٹ موجود ہے اس کے اوپر, لیکن ہمیں اویئرنس نہیں ہے. اویئرنس دی جانی چاہیے امپلائر کو بھی اور امپلائی کو بھی اور جنرل پبلک کو بھی, سب کو اویئر کیا جانا چاہیے. امپلائر کو پتہ ہو کہ میری یہ ڈیوٹی ہے, میں نے اس کو پوری جو ہے تنخواہ میں نے دینی ہے, میں نے اس کی محنت اس کو پوری دینی ہے. اسی طرح امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رائٹ کیا ہے, میں نے کتنی تنخواہ لینی ہے, میں کس تنخواہ کے عوض کم از کم میری اجرت کیا ہونی چاہیے. اگر اس کو اس کے رائٹ کا پتہ ہوگا, اویئرنس ہوگی, تو اپنا رائٹ اگلے سٹیپ پر جا کے وہ کلیم بھی کرے گا. دیکھیں, اور بعض جگہوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تنخواہیں نہیں دی جاتی, بہت لیٹ دی جاتی ہیں. اب اس میں ہم جب جبری مشقت کی بات کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی دماغ میں ایک ایسا بندہ آتا ہے جو بڑا بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے, غریب, لو سوشو اکنامک کلاس سے اس کا تعلق ہے. لیکن جب ہم ایک ایسے بندے کی بات کرتے ہیں جس کا رہنا سہنا ٹھیک ہو, لیکن جہاں پہ وہ کام کرتا ہے اس کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دیا جاتا, 3 مہینے تنخواہ نہیں دی جاتی, تو کیا ایسے پر بھی یہی ٹرم لاگو ہوگی ایسے انسان پر جبری مشقت؟ جہاں پہ کوئی بھی امپلائی ہے نا, وہ اپنا مطلب فورمز موجود ہیں, لیکن وہی بات میں نے پہلے جیسے عرض کی کہ اویئرنس کی ضرورت ہے. منیمم ویجز ایکٹ ہے اور پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے. اگر کسی امپلائی کی کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ تنخواہ نہیں دیتا, تو پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے تحت اس کو ہم کمشنر معاوضہ جات بولتے ہیں, اتھارٹی مقرر ہے, جس کو جو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر ہے, اس کے پاس اپلیکیشن دے, اس کی تنخواہ, اس کے دیگر واجبات جیسے گریچوٹی ہے اور مطلب جو اس کا رائٹس ہیں, وہ اس کو دلوائے جائیں گے. اور اس کے ساتھ اس لاء میں 11 ٹائمز جو ہے وہ پینلٹی بھی موجود ہے. اب کورٹ اگر مناسب سمجھے, جو اتھارٹی مناسب سمجھے, تو وہ اس کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ اس کو 11 گنا جرمانہ ڈال کے امپلائر کو اس کا رائٹ دلوا سکتی ہے. لیکن سب سے بیسک چیز ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے لیبر کو اویئرنس دی جانی ضروری ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جانا ضروری ہے. پر پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر کوئی لیبر اس قسم کا قدم اٹھائے گا تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ اس کا مالک کہے گا بھائی تو ابھی تو یہ کام کر لے, لیکن اگلی دفعہ کسی اور کے پاس جا کر کام کر. وہ اس کو نوکری پر ہی نہیں رکھے گا, اگلی جگہ جائے گا, کیونکہ اس نے پہلے مالک کے ساتھ یہ کیا ہوگا, تو دوبارہ بھی اس کو نوکری پر نہیں کوئی رکھے گا. تو یہ ہم باہر کے ممالک میں تو رہتے نہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم اتنا کرول قسم کا ہمارا سسٹم ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. قانون جبری مشقت کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قانونی طور پر بانڈیڈ لیبر ایبولیشن ایکٹ 1992 وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی ایڈوانس پیشگی کے اگر کسی شخص کو اپنی ملازمت پہ رکھتا ہے, ہی از کمٹنگ اے کوگنیزیبل اوفینس, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے اور اس کی 3 ایئر پنشمنٹ ہے, اس کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف ایک طاقتور آدمی ہے جو امپلائر ہے, ایک طرف ایک کمزور آدمی ہے جو امپلائی ہے. ایک بھٹا مالک ہے, بھٹا مالک کے بہت سارے وسائل ہیں, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے تعلقات بھی ہیں, MPAs, MNAs, پولیس ڈپارٹمنٹ, ایون جو ہے جو پولیس والے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اپنا حصہ لیتے چلے جاتے. وہ طاقتور ہے, وہ کمزور آدمی ہے.
اب اس نے اگر کیس کرنا ہے تو پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اس کو تھریٹس ہیں، مختلف قسم کی تھریٹس ہیں، اس کو جان کا بھی خطرہ ہے، اس کے اخراجات بھی آنے ہیں، اس نے ایک سٹی سے اب وہ وہاں پر دوبارہ تو نہیں رہے گا جہاں پر ایک جگہ سے اس کی جان چھوٹی ہے، بانڈیڈ لیبر سے، جبری مشقت سے اس کو ریلیز کروایا، جیسے ہم کرواتے ہیں، ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے ذریعے ہم نے تقریباً کوئی 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں، فیملیز جو ہیں، وہ ریلیز کروا کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کروایا. لیکن ریہیبلیٹیٹ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک سٹی سے آپ نے ریلیز کروایا تو ان کو کسی دوسرے سٹی پہ جا کے آپ وہاں پر ریہیبلیٹیٹ کروائیں گے. ادروائز وہ کیسز ایسے ہیں کہ امپلائر جو ہے وہ دوبارہ ان کو لے کر جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے پیسے دینے، واپس آؤ، کام کرو. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کو کسی دوسرے سٹی میں جا کے وہاں پر اس کو امپلائمنٹ دلوانی پڑتی ہے، اور وہ اس سٹی سے آ کے ایک طاقتور آدمی کے خلاف کیس نہیں لڑ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بانڈیڈ لیبر ایکٹ میں کسی ایک سنگل اکیوز کو، 92 سے یہ لا موجود ہے، لیکن ایک سنگل اکیوز کو آج تک سزا نہیں ہوئی، اور بانڈیڈ لیبر ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اچھا، ایک ہم غیر قانونی تارکین وطن کی بات کریں. ہمارے یہاں پر افغانی بہت زیادہ ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ بھی دوسرے ممالک میں موجود ہوتے ہیں. بہت سے ایون میں نے ویسٹرن ممالک میں دیکھا ہے کہ انڈر دا ٹیبل کام کرنا، یعنی کہ آپ کو اتنے آورز کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اب آپ وہاں کے کسی بندے کو ساتھ ملا کر اپنی کچھ پیسے بنانے کے چکر میں تو آپ کو ویجز کم ملتی ہیں. پاکستان میں بھی جو دوسرے افغانی لوگ ہیں ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں کم اجرت ملتی ہے. یہ بھی میرے خیال میں پھر جبری مشقت ہی آئے گا. اور جبری مشقت پھر یہ نہیں جو انڈر دا ٹیبل ویسٹرن ممالک میں کام کریں وہ بھی جبری مشقت ہے، رائٹ؟ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. بیسیکلی دیکھیں، امپلائر کی ایک سائیکی ہے، وہ امپلائی کی خامی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کو ضرورت ہے کیونکہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، ویکنس کو، اس کی ضرورت کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ ایلیگل یہاں پر آیا ہے، یہ ایلیگل رہ رہا ہے، تو اس کی مجبوری ہے، اس نے اپنے اخراجات پورے کرنے. اس کو امپلائمنٹ ایزی نہیں ملنی. جب اس کو امپلائمنٹ ایزی نہیں ملتی تو اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ اس کو جو نارمل ویجز ہیں ان سے کم دیتے ہیں. اچھا، لیکن دیکھیں ہم، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایڈوانس پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کا سرکل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، جبری مشقت کرنی پڑتی ہے. بہت سے لوگ ایڈوانس لے کر کھا بھی جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے امپلائر کیا کرے؟ نہیں، یہ بھی بات ضرور ہے کہ جب ایک بندہ بعد میں کیس بھی کر دیتے ہیں. نسلوں سے ایک غلام ہے آدمی، وہ کہیں تو اس کی جان خلاصی ہونی ہے. میں ایک کیس کوٹ کرنا چاہوں گا. گجرانوالہ کی ایک فیملی تھی، اٹس اباؤٹ 2005. ان کی 4 نسلیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ اگر نام لوں گا تو شاید مطلب اس کے کچھ اور نتائج ہوں. زمیندار فیملی کے پاس 4 نسلوں سے لوگ غلامی کر رہے ہیں، اور آگے ان کے بیٹے، بھتیجے، وہ سارے تقریباً کو 50 کے قریب لوگ تھے. ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سیکسولی ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ مطلب ان کا رائٹ ہے. جو امپلائر ہے ان کو اس طرح مارنا پیٹنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا، جیسے مرضی وہ ان سے کام کروائیں، یہ ان کا رائٹ ہے. وہ سمجھتے نہیں تھے کبھی کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. حکومتی اقدامات اس ضمن میں کیا ہونے چاہیے؟ حکومت تو اس میں بالکل کچھ نہیں کر رہی. جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی تو رسپانسیبل ہیں بیسیکلی اس سارے کے، ورنہ تو لاز موجود ہیں. بانڈیڈ لیبر ایبولیشن ایکٹ موجود ہے، آج تک کسی ایک اکیوز کو سزا نہیں ہوئی. سوشل سیکیورٹی ایکٹ موجود ہے، پورا سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو سویا ہوا ہے، جو کہیں نہیں دیکھتا کہ ہر دکان کے اوپر کم از کم 4-5 لوگ تو ملازم ہوتے ہیں. کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ یہ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ ہے؟ نہیں ہے رجسٹرڈ. کیا یہ EOBI ڈپارٹمنٹ ہے؟ یعنی کہ حکومت کو اس میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مانیٹرنگ سخت کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ مینشن کرنا چاہیں؟ لا کو امپلیمنٹ کریں. بیسیکلی جو قوانین ہیں ان کو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے. اور اس کے لیے پھر میرے خیال میں سفارشی کلچر اور جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کی بیک بہت سٹرونگ ہوتی ہے، ان کے تعلقات بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. ان تعلقات کو میرے خیال میں کاٹنے کی ضرورت ہے، کہ نہ بھی کریں لیکن کسی کی سفارش کو اور کسی کی انٹرفیرنس کو کسی بھی ادارے میں جو ہے یہ برداشت نہ کیا جائے. ان کو پروٹیکشن دی جائے، قانون کا بول بالا کیا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نیک محمد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.